اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پیارے بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بی اے پارٹ 2 کے کریکشن کے حوالے سے ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو میں جو کریکشن دیکھنے میں آ رہی ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ یہ کریکشن ہے، یعنی کہ جو بار بار پیپروں میں آتی ہے، اور اس میں موسٹلی ٹیکنیک چل رہی ہیں۔ ہمارے بچے اگر بی اے پارٹ 2 میں فیل ہوتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ فیل ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ کریکشن میں رول پائے جاتے ہیں اور ان رول کے بارے میں بچوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں۔ اور کتابوں میں بھی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے نوٹس ہیں۔ اب کتابوں میں بھی اگر آپ بچہ دیکھتا ہے تو حال تو کی ہوتی ہے کریکشن، مگر لوجک نہیں بتائی جاتی۔ جب لوجک نہیں بتائی جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ رٹا لگاتا ہے، فکرہ چینج ہوتا ہے تو پھر وہ کنفیوز ہوتا ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارا کوئی بھی بچہ فیل نہ ہو۔ فیل نہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ جب ہم آپ کو لوجک بتائیں گے تو فکریں چاہے کتنے ہی چینج ہوتے جائیں، لوجک چینج نہیں ہوتی۔ تو ہم آغاز کرنے لگے ہیں جی۔ آپ جو پہلی جو کریکشن ہے، ہی روٹ اے بیسٹ بک۔ اب اگر آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں تو آپ کو یہ نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ آپ کو پہلے کبھی کسی نے اویئرنیس نہیں دی۔ اب دیکھیں بیسٹ لوجک کیا ہے۔ بیسٹ کا لفظ جب بھی آئے گا، بیسٹ BEST بیسٹ، تو بیسٹ کے ساتھ ہمیشہ دی کا لفظ آئے گا۔ ہی روٹ دی بیسٹ بک، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بیسٹ جب بھی یوز ہوگا لفظ تو اس سے پہلے آرٹیکل دی ہوگا۔ تو یہ ہے جی اس کی کویشچن، ہی روٹ دی بیسٹ بک۔ سیکنڈ میں دیکھیں، شی ہیز دا موسٹ یونیک میموری، اور یہاں پر دیکھیں دی موسٹ کا لفظ یوز کہاں ہوتا ہے؟ کمپیریٹیو سینٹینس میں موسٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کلاس میں سب سے ذہین ہے۔ ہی از دا موسٹ انٹیلیجنٹ بوائے ان دا کلاس۔ جب ایک آدمی کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے دوسرے کے ساتھ، تو اس میں ہم جب مطلب ایک کا کلاس میں سب سے زیادہ ذہین ہے یا اپنے علاقے میں سب سے زیادہ ذہین ہے، اس حوالے سے وہاں پر تھرڈ ڈگری یوز ہوگی دا موسٹ۔ اگر کمپیریٹیو سینٹینس نہیں ہے تو وہاں پر پھر موسٹ کا لفظ یوز نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر اردو دیکھیں تو وہ منفرد ذہانت رکھتی ہے۔ اب اس میں کمپیریزن نہیں ہے۔ جب کمپیریزن نہیں ہے تو پھر شی ہیز اے یونیک میموری، یہاں پر دی موسٹ کی جگہ کیا آئے گا؟ آرٹیکل اے۔ شی ہیز اے یونیک میموری، وہ ایک منفرد ذہانت رکھتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطی جو ہوتی ہیں بچوں کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تھرڈ پہ دیکھیں، ہی انکوائرڈ دیٹ ہاؤ فادر واز فیلنگ۔ یہاں پر کیا مسٹیک چل رہی ہے؟ یہ اکثر میں جب ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں پیپر 1 کے حوالے سے تو میں ایک ایک بریکی کے بارے میں اویئرنیس دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی فکرے میں انٹیروگیٹو پرونون یوز ہو، انٹیروگیٹو پرونون کیوں، کب، کیسے، کہاں، تو انٹیروگیٹو پرونون سے پہلے کبھی ڈیٹ یوز نہیں ہوتا۔ فار ایور رول ہے۔ ہی انکوائرڈ ہاؤ فادر واز فیلنگ، اور ایسے فکرے میں کبھی فل انٹیروگیٹو سائن بھی نہیں آئے گا، فل سٹاپ کا سائن آئے گا۔ تو یہ غلطی ہے، ڈیڈ کو ڈراپ کریں گے۔ ہی انکوائرڈ، اس نے پوچھا کہ والد صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں، ڈیڈ کو ڈراپ کریں گے۔ ہاؤ فادر واز، اب میں نے لوجک بتا دی ہے کہ انٹیروگیٹو پرونون سے پہلے کبھی ڈیڈ یوز نہیں ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیں، ہی ٹولڈ ہز سن ڈیڈ برنگ اے کپ آف ٹی۔ اب یہاں پر کیا مسٹیک چل رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی ٹیکنیک آ گئی۔ اگر کسی فکر کے 2 حصے ہوں، پہلے حصے کا سبجیکٹ دوسرے حصے کے سبجیکٹ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو اس میں کہنے کی انگریزی ہمیشہ آسک ہوگی، اور پھر سیکنڈ فارم ہے تو آسکڈ، جو ٹینس ہوگا اس کے مطابق ہی آسکڈ ہز سن۔ اب اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ ہمیشہ ٹو سے شروع ہوگا، یہ بھی فار ایور رول ہے۔ ہی آسکڈ ہز سن، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے کا کپ لائے۔ اب یہاں پر ڈیڈ نہیں یوز ہوگا،
डेट की बजाय यूज होगा टू। आज के बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा टू से शुरू होता है। मैंने लोगों से कहा कि वो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएं। आई आज द पीपल टू रेज वॉइस अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हमने हुकूमत से कहा कि वो करप्शन पर काबू पाए। वी आस्क्ड द गवर्नमेंट टू कंट्रोल करप्शन। तो ये देखें, ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा कि वो उसके लिए चाय का कप लाए, टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट और लास्ट, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब इसमें क्या टेक्निक है, ये भी टेक्निक है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी आप अपने नोट्स में करेक्शन और ईडीएम नहीं डालते। अगर मैं करेक्शन डाल दूं तो फिर भी आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फिक्रें फिर भी चेंज हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, तो रूल नहीं चेंज होते। हम वीडियो के जरिए आपका ये मसला क्यों कैसे हल करते हैं, ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो, और जिस बच्चे को लॉजिक क्लियर हो, फिक्रें जितने ही चेंज होते रहें, लॉजिक चेंज नहीं होती। अब देखें इसमें कन्फ्यूजन क्या है। अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हों और फिक्रे के दूसरे हिस्से में बिफोर का लफ्ज आ जाए, तो बिफोर के बाद वाला हिस्सा हमेशा पास इंडेफिनिट में चलेगा। फॉरएवर रूल, बिफोर के बाद वाला हिस्सा पास इंडेफिनिट में चलेगा और बिफोर से पहले वाला हिस्सा हमेशा पास परफेक्ट में आएगा। तो फिर देखें, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मरीज डॉक्टर के पहुंचने से पहले मर गया। तो ये है जिसकी करेक्शन। इसकी एग्जांपल जैसे कि मेहमानों के आने से पहले उसने वो घर से चला गया। मेहमानों के आने से पहले he had left the house before the guest came। अब समझ आ गई। तो बिफोर वाला हमेशा पास इंडेफिनिट में और बिफोर से पहले वाला हिस्सा पास परफेक्ट में। अगर ये ऐसे हैड लग गया तो यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक होगी, तो वो आपने यहाँ पर दूसरे हिस्से में हमेशा पास इंडेफिनिट का फार्मूला यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के लिए पूरी फाइट करेंगे कि अभी जैसे कि पेपर आ रहे हैं तो हमारे बच्चे करेक्शन और ईडीएम में किसी तरह भी फेल ना हो। तो जो बच्चा करेक्शन और ईडीएम कर जाता है वो ज़हन में रखें 50% मामूली नंबर है, 70 और 80 को टच कर जाता है। आगे इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।